الرحيم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام حاضرین گرامی و سامعین محترم، آج کے اس جمعے کے وعظ میں ہمارا موضوع ہے اسلامی معاشرت میں قرابت داروں کے حقوق۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مجھے بھی آپ سب حضرات کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرابت داروں کے حقوق کے حوالے سے شریعت اسلامیہ نے بہت زیادہ زور دیا ہے، اور شریعت میں جو اصطلاح اس سے متعلق استعمال کی گئی ہے وہ ہے صلہ رحمی، کہ اپنے وہ رشتے کہ جن کے متعلق صلہ رحمی کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے، تو وہ خاص طور پر ویسے تو ایک مسلمان کو جو تعلیمات دی گئی ہیں، اور ایک سچا اور پکا مسلمان وہی ہو سکتا ہے جو معاشرے میں رہنے والے تمام افراد سے متعلق یا اس کی جو معاشرتی جتنی بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں انہیں احسن انداز میں سمجھتے ہوئے انہیں پورا کرے، اور ان ذمہ داریوں کو سمجھے بھی اور ادا بھی کرے۔ اس میں پھر خاص طور پر جن رشتوں کے متعلق شریعت اسلامی نے بہت زیادہ زور دیا ہے، تو ان کو جس اصطلاح کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے وہ یہ صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کے حوالے سے احادیث قدسیہ بھی موجود ہیں، اسی طریقے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی بہت زیادہ تعلیمات ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل بھی موجود ہے۔ جہاں تک حدیث قدسیہ کا تعلق ہے تو اس میں خود اللہ جل شانہ نے اس سے متعلق فرمایا کہ جس نے صلہ رحمی کو اختیار کیا اس کو میں اپنا بنا لوں گا، یعنی جس نے صلہ رحمی کو اختیار کیا، جس نے اس کو جوڑا، میں نے اس کو اپنے ساتھ جوڑا، تو گویا کہ اللہ جل شانہ اس کے بن جاتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتے ہیں جو صلہ رحمی کو اختیار کرتا ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے حوالے سے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ جل شانہ نے مخلوقات کی تخلیق فرمائی تو ان تخلیقات میں جب صلہ رحمی کو بھی پیدا کیا، اور صلہ رحمی نے دیکھا کہ اس معاشرے کے اندر تو یہاں نفرتیں بھی ہیں، یہاں دھوکہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، غصب بھی ہے، اور بہت سارے جو رذائل اخلاق ہیں وہ بھی اس معاشرے میں موجود ہیں، تو صلہ رحمی نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں آ کے عرض کی کہ یا رب العالمین یہاں مجھے کون اختیار کرے گا؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ کیا تو اس بات پر راضی ہے، تو اس پر خوش ہے کہ جو تجھے اختیار کرے اسے میں اپنا بنا لوں، اور جو تجھے چھوڑے گا، جو تیرا لحاظ نہیں رکھے گا، جو تجھے اختیار نہیں کرے گا، اس کو میں بھی چھوڑ دوں گا۔ تو جس کو اللہ جل شانہ اپنا بنا لیں، جس کو اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص تعلق نصیب فرما دیں، تو یہی اس دنیا کا خلاصہ اور اس کی حقیقت ہے اس زندگی کی، کہ کسی شخص کو اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق اور قرب نصیب ہو جائے، اور پھر اللہ جل شانہ اس کے ساتھ ایسے ہو جائیں کہ وہ شخص جو چاہے اللہ جل شانہ اس کی اس چاہت کو پورا کر دے، وہ جو کام کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کام کو اپنی غیبی مدد سے اللہ تعالیٰ اس کے کام کو پورا فرما دیں، جو وہ بات کر لے اللہ تعالیٰ اس کی اس بات کو سچا کر دکھائیں اور اس کی بات کو اللہ تعالیٰ پورا کر دیں۔ تو جو شخص اللہ جل شانہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے اعزاء و اقرباء، اپنے رشتہ داروں، اپنے تعلق داروں کے حقوق میں صلہ رحمی کو اختیار کرتا ہے، گویا کہ اس کا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا درجہ اور بہت بڑا مقام ہے۔ صلہ رحمی یہ اللہ جل شانہ نے اس کے متعلق فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث قدسی ہے کہ الرحم من شجر الرحمن، کہ یہ جو صلہ رحمی ہے یہ رحمان سے مشتق ہے، لفظ رحمان سے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میری اس صفت کی عزت رکھی، جس نے میری اس صفت کی لاج رکھی، جس نے اس کو اختیار کیا، تو اس شخص کو پھر میں اپنا بنا لیتا ہوں۔ جس نے اس کو اختیار کیا میں اس کا ہو گیا، اور جس نے اس کو چھوڑا اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ تو گویا اس عنوان اور اس مفہوم کی اور اس مضمون کی بہت ساری احادیث موجود ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جو تجھ سے کٹے، من قطع کا، جو تجھ سے قطع تعلق ہی کرے، صل، تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تم اس کے ساتھ اچھائی اختیار کرو، تمہارا اس کے ساتھ رویہ بہت اچھا رویہ ہونا چاہیے۔ اور یہی ایک انسان کا امتیاز ہے، جس کو انسان کے اندر انسانیت کہا جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ دوسرے کا رویہ اس کے ساتھ کیسا بھی کیوں نہ ہو۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ کوئی تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو تم اس کے بدلے میں اچھا برتاؤ کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ اگر صلہ رحمی نہیں بھی کرتا، کوئی شخص اگر اپنا غلط رویہ بھی تمہارے ساتھ رکھتا ہے، اس کے باوجود تم اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھو۔ حاضرین محترم، یہ جو رشتے جن کے ساتھ صلہ رحمی ہے، وہ جو قرابت دار کہ جن کی عزت کا خیال رکھنا، جن کے احترام کا خیال رکھنا، جن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھنا، ان میں جب ہم اپنے قریب ترین دیکھتے ہیں اور شریعت اسلامیہ کی تعلیمات میں، تو ویسے تو تمام حقوق، تمام ان رشتوں کو ہی ایک دوسرے سے بڑھ کر شریعت اسلامیہ نے بیان کیا ہے، لیکن اس میں اپنی جو ہے وہ قربت کے اعتبار سے یا اپنی جو انسان کے ساتھ تعلق ہے اس اعتبار سے سب سے پہلے والدین کو بیان کیا گیا ہے۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اس سے متعلق خود بھی قرآن مجید میں تاکید فرماتے ہیں، اور اپنے حق وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اسی طریقے سے جگہ جگہ قرآن مجید میں اس کا ارشاد ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے والد کو راضی کیا، اس نے گویا کہ اپنے رب کو راضی کر لیا، اور جس نے اپنے والد کو ناراض کر دیا، جس نے اپنے والد کو دکھ دیا، تو اس نے گویا کہ اپنے رب کو ناراض کر دیا، اس نے اپنے رب کو تکلیف دی۔ اور والدہ کے متعلق پھر وہ مشہور حدیث ہے، ایک صحابی نے آ کے عرض کیا، اور اس طریقے سے متعدد بار جو بھی صحابی آ کے پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی والدہ کا۔ پھر پوچھا کس کا، پھر فرمایا والدہ کا، پھر پوچھا کس کا، پھر فرمایا والدہ کا۔ تو اسی طریقے سے پھر اولاد کے حقوق ہیں، اولاد کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں رہنمائی اور تعلیم دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک والد اپنی اولاد کو سب سے قیمتی جو کوئی تحفہ دے سکتا ہے، سب سے بڑا جو کوئی گفٹ اپنی اولاد کو کوئی شخص دے سکتا ہے، تو وہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے آداب انہیں سکھانا، انہیں اچھے اخلاق کا مالک بنانا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا کہ اکرموا اولادکم وادبوہم، کہ اپنی اولاد کو عزت دو اور انہیں عزت سکھاؤ، انہیں عزت کرنا سکھاؤ، انہیں اچھی تعلیم دو، ان کو اچھے آداب سکھاؤ، ان کے اخلاق سنوارو، تاکہ دنیا کے اندر ان کی اپنی بھی عزت ہو اور وہ اپنے والدین کی بھی عزت اور والدین کے وقار کا ذریعہ بنے۔ اور یہی چیز جو دنیا کے اندر ان کے اچھے اخلاق ہیں، دنیا کے اندر انہیں اچھے طریقے سے کے ساتھ رہن سہن ہے، اس کا اپنے رب کے حقوق کو پہچانتے ہوئے دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ ہے، یہی ان کی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا بھی ذریعہ ہے، دنیا میں بھی عزت کا ذریعہ اور آخرت میں اللہ جل شانہ کے ہاں بھی ان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے میاں بیوی کے حقوق کو اللہ جل شانہ نے خود قرآن مجید میں بیان کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ قرآن مجید نے میاں بیوی کے حقوق کا تذکرہ مختلف مواقع پہ کیا، اور خاص طور پر جو ہے وہ بیویوں سے متعلق فرمایا کہ فالصالحات قانتات حافظات، کہ وہ نیکوکار اور اچھے اخلاق والی اور اپنے خاوند کی موجودگی میں اپنی ذات کی، اپنی شخصیت کی حفاظت کرنے والی، اور اپنے شوہر کی جتنی بھی امانتیں ہیں ان کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اور شوہروں کو یہ تلقین کی گئی کہ فعاشروہن بالمعروف، کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا تمہارا برتاؤ ہونا چاہیے۔ تو حاضرین محترم، یہ تو وہ عمومی ہے، لیکن اس میں پھر ہم جب مزید آگے دیکھتے ہیں تو خاص طور پر صنف نازک کے حوالے سے عورت سے متعلق
شریعت اسلامیہ نے بہت زیادہ زور دیا۔ اگر وہ والدین میں اگر وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے تو ماں کے حقوق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ سے ذکر کیا اور فرمایا کہ جو شخص اپنی والدہ کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ کہ ہاں گویا کہ اس والدہ کی خدمت کرنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے وہ مشہور حدیث ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو ماں کے قدموں کے نیچے اب یہ شرف اللہ تعالیٰ نے صنف نازک میں والدین میں سے والدہ کو عطا کیا۔ پھر اسی طریقے سے بیٹوں میں بیٹیوں کے متعلق خصوصی طور پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عال جاریتین، جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے اپنی 2 بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھا، ان کی تعلیم و تربیت کرتا رہا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ خود والد اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے، ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، انہیں اچھے آداب سکھاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق فرمایا کہ انا وہو فی الجنت ہکذا، کہ میں اور وہ شخص جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی یا اپنی 2 بہنوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہوئے ان کی اچھی کفالت کی، ان کو اچھی تعلیم دی، ان کی اچھی تربیت کی، ان کے رہن سہن کا اچھا خیال رکھا، ان کی عزتوں کا خیال رکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ایک طرف تو یتیم کی سرپرستی اور یتیم کے ساتھ محبت کرنے کے حوالے سے اور اس کی کفالت کرنے کے حوالے سے وہ بہت ساری احادیث ہیں، لیکن یہاں اس ضمن میں جب ہم صلہ رحمی میں دیکھتے ہیں تو یہ جو رشتے ہیں جن میں والدین ہیں، اسی طریقے سے میاں بیوی کی حیثیت سے بہن بھائی ہیں، اسی طریقے سے آگے اولاد ہے، تو ان کے متعلق جو اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ یتیم کی سرپرستی اور یتیم کی کفالت اور اس کے ساتھ محبت کرنے سے زیادہ درجہ رکھتی ہیں کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اور پھر خواتین کے حوالے سے خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اور پھر خاص طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ترین خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو عورتوں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی حق تلفی نہ کرنا، انہیں اذیت نہ پہنچانا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں جہاں رشتوں کے متعلق ہمیں رہنمائی فرمائی ہے تو اسلام اور مسلمان اس اعتبار سے بڑے مالا مال ہیں کہ انہیں وافر رہنمائی یہاں ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں۔ اللہ جل شانہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی تعلیمات کو سمجھنے کی، ان کو اپنانے کی اور اس کے مطابق اپنے اچھے رویے بنانے کی، اچھے اخلاق بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اچھا اور خالص مسلمان وہی ہے کہ جس کے اخلاق، جس کے رویے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اسلامی تعلیمات کے متعلق کے مطابق جس کے رویے ہیں، وہی ایک اچھا مسلمان ہے۔ دنیا کے اندر بھی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت پیدا فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ جل شانہ کے ہاں اس کا عظیم مقام ہے۔ کبھی اسے جنت کی نعمت اس کے لیے اعلان کیا گیا، کبھی اللہ جل شانہ نے اسے اپنا بنا لینے کے متعلق اعلان کیا، اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفاقت کا اس کے لیے اعلان کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ایسا ہی مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جو معاشرے کے اندر واقعتاً رہتے ہوئے جن کا وجود خود بھی دوسروں کے لیے بھی سعادت اور فخر ہو اور خود بھی ان کے لیے بھی اس میں زندگی ایک خیر اور عافیت والی زندگی کا ذریعہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن المجتمع تتكون من الأسرة، والأسرة تتكون من الأفراد، وإن الفردين الأساسيين لتكوين الأسرة الزوج والزوجة، الأب والأم. وإن الله تبارك وتعالى قد ذكر هناك علاقات كثيرة، منها ذوي الفروض، ومنها ذوي الأرحام، ومنها عصبة. وإن الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته أكد على تسوية وتقوية هذه العلاقات، وإن هذه العلاقات ستسأل عنها يوم القيامة. وإن الله تعالى قد ذم هؤلاء الذين يقطعون هذه العلاقات، حيث قال في سورة البقرة: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، نظام الأسرة في الإسلام هناك تأليفات وتصنيفات كثيرة حول هذا الموضوع، وإن الله تبارك وتعالى قد ذكر العلاقة الأسرية في سورة البقرة، وفي سورة النساء، وفي سورة النور، كما ذكر الله سبحانه وتعالى كثير من هذه العلاقات في سورة الأحزاب. وإن الرحم سيقوم يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى، وإنه يقدم الشكوى الذي قطع هذه العلاقة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر. सफ़े दुरुस्त फरमा लीजिएगा। जहाँ जहाँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है,